الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں. بلا شبہ تمہارا پروردگار حکمتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بھی عطا کیے اور سب کو ہدایت دی. اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی. اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی. اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. اور بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھا دیا تھا. یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے. اور اگر یہ سب لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کر رہے تھے سب ضائع ہو جاتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں 7ویں پارے میں سورہ انعام، اس کی آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک یہ 6 آیات کریمہ جو تلاوت کی ہیں، ترجمے کے ضمن میں آپ نے سن لیا کہ بہت سے نبیوں کے نام لیے گئے ہیں، کل 18 پیغمبروں کے نام ہیں، اور اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان میں سے بعض کے باپ دادوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی اور ان کی برادری کے لوگوں کو بھی چن لیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن آخر میں ایک قانون بیان کر دے وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ سب نبی اور نبیوں کے ساتھ وابستہ بڑے چھوٹے ان کے نقش قدم پر چلنے والے اشرکو یہ شرک کر بیٹھتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی ساری نیکیاں زندگی برباد ہو جاتی۔ ایک بات اور بھی اس کے ساتھ میں ملا لوں اور اس کے بعد اصل گفتگو شروع کرتا ہوں۔ تیئیسویں اور 24ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ زمر، اس کے آخری رکوع میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے حبیب آپ سے بھی بالفرض شرک صادر ہو جاتا تو آپ کی بھی سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ خالق کائنات نے اب اس کتاب کے اندر قانون بیان کر دیا کہ شرک کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ان آیات کے انتخاب کا مقصد بھی ہے کہ میں ایک تو یہ کہ شرک کی حقیقت بتا دوں، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ عام انسان تو ایک طرف اگر خدا کے پیغمبر سے بھی جو وہاں کسی قسم گناہ کا ہونا محال ہے، لیکن اللہ نے قانون بنا کر بالفرض وَلَوْ أَشْرَكُوا، عربی گرامر کے اعتبار سے لو فرضیہ ہے، فرض کرو کہ اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، برباد ہو جاتے ان کے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ زندگی بھر میں نیک اعمال کیے تھے۔ شرک اتنی خوفناک چیز ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ یونس میں غالباً ایک آیت آتی ہے انما بغیکم علی انفسکم۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی سی ایک مثال ذہن میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کی جتنی بھی مہذب حکومتیں ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے باشندوں کے لیے، بلکہ جو بھی اس ملک میں رہے، داخلی ہو یا خارجی، سب کے لیے قانون بنایا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جرم کی یہ سزا ہے، جرم ممنوع ہے۔ تبھی نظام حکومت چلتا ہے۔ اگر کسی جرم کی کوئی سزا نہ ہو تو پھر وہ ملک تو نہیں رہتا، وہ جنگل سے بھی بدتر کوئی شکل پیش کرتا ہے۔ ملکی نظام کو چلانے کے لیے ان قوانین کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بعض جرائم چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، جس درجے کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا بھی اسی درجے میں ہوتی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جرم ایسا ہے جس کو بغاوت کہتے ہیں، دنیا کی ہر مہذب حکومت میں باغی کے لیے سزائے موت ہے۔ اپنی شخصی زندگی میں وہ بڑا متقی پرہیزگار
نیک انسان بھی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی پارسائی اور پرہیزگاری کی شہادتیں دیں، لیکن حکومت کا قانون کا وہ باغی ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہوتی ہے۔ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے، بغاوت سے بڑھ کر کوئی بڑا جرم نہیں ہوتا دنیاوی حکومتوں کے اندر۔ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی جرائم ہیں انسانی زندگی سے متعلق، ان سب جرائم سے بڑھ کر اللہ کے قانون میں شرک ہے، اور شرک بغاوت ہے پروردگار عالم کی۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے خلاف پڑے گی۔ اور جس طرح دنیاوی سلطنتوں اور حکومتوں کے اندر باغی قابل معافی نہیں ہوتا، خالق کائنات کے قانون کے اندر بھی باغی قابل معافی نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں آپ کو، آج صبح میں مطالعہ کر رہا تھا تو بخاری شریف میں نے نکالی، اس کے ایک مقام پر یہ مضمون ہے کہ محشر کے میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ان کے والد کے ساتھ ہوگی۔ والد کا نام آزر ہے، یہ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا نام آزر ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر اس کا نام آزر ہے۔ بعض لوگوں نے ایسی کہانیاں تراش رکھی ہوتی ہیں کہ آزر ان کے والد کا نام نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ ایسے خرافات ہیں یہ قرآن کے خلاف۔ اگر وہ آزر نہیں تھا تو رب العالمین کو کیا مجبوری تھی اصل نام چھوڑ کے کسی اور نام کا تذکرہ کرنا؟ آزر سے جب ملاقات ہوگی تو آزر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا قسم بڑی لجاجت سے کہے گا میں آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دیکھیے آج تم جس حال کے اندر ہو، کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چلو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ وہ کہے گا بالکل آج مانوں گا، کوئی بات بھی نہیں چھوڑوں گا، انکار نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں التجا کریں گے، یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے التجا کی تھی کہ مجھے قیامت کے دن کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور آپ نے فرمایا تھا رسوا نہیں کروں گا، تو اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ ساری دنیا کا سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ صاف اعلان فرما انی حرمت الجنت علی الکافرین، میرے خلیل آپ کا رتبہ مقام آپ کی مقبولیت الگ، لیکن یہ قانون ہے میرا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کی شرمندگی رسوائی اس سے بچانے کا معاملہ ہے وہ ہم ضرور اس کا اہتمام کریں گے، اور وہ یہ کہ آزر کی شکل بگاڑ دی جائے گی، انسان کی بجائے ایک بجو کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے، فَإِذَا هُوَ بِزِيخٍ مُتَلَطِّخٍ، اچانک وہ دیکھیں گے کہ ایک بجو ان کے قدموں کے اندر مٹی اور کیچڑ میں پانی میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، خدا کے فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن معافی کی کوئی شکل نہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی اللہ کے قانون میں کسی مشرک کے لیے، تو اس پیغمبر کے لیے ضرور اللہ گنجائش رکھتے جس پیغمبر نے اتنی قربانیاں دی تھی کہ اس کے بڑھ کوئی مثال نہیں ہے۔ جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے خود آگ میں کود گیا، اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے اللہ سے مانگ مانگ کر ایک اکلوتا بیٹا لیا، گلے پر چھری رکھ دی،
اس سے بڑھ کر قربانی کو اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ لیکن بات یاد رکھیے میرے دوستو، اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے اور اللہ سے دعائیں میں مانگے، یا اللہ ہمیں زندگی کے اندر بھی شرک سے کہ جراثیم سے پاک رکھنا، اور زندگی کی آخری سانس میں یا اللہ ہمیں توحید پر موت دینا۔ اللہ کے قانون میں کوئی گنجائش ہوتی تو کم از کم ان مقبولوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے ان کے لیے گنجائش رکھ دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اس کا بہت سارے امور میں لحاظ رکھا جاتا ہے۔ حکومتیں اپنے وزیروں، مشیروں اور متعلقین کا لحاظ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے پیوستہ بعض لوگوں کی غلطیاں بھی نظر انداز کر دی جاتی ہیں، معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن خالق کائنات کا ایسا معاملہ نہیں۔ دیگر جرائم کے سلسلے میں انبیاء کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں اور سفارشیں قبول بھی ہوں گی۔ سب سے بڑی سفارش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ قرآن کریم بھی اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گا جس کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہوگا۔ علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ انسانوں میں تین قسم کے لوگ، علماء، شہداء اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن سب سے بڑی سفارش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ مختلف قسم کے نقائص، کوتاہیاں، جرائم، ان کی سفارشیں ہوں گی اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول بھی فرمائیں گے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے اس مجرم کے لیے نہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا قانون بدلا ہے اور نہ آخرت میں بدلیں گے، اور وہ ہے شرک۔ یہ دنیا کی بات جو میں نے کی ہے آپ کو تو یاد ہونی ہی چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو۔ خدا کرے کہ آپ اس فکر کو، اس سوچ کو لے کر اپنے اپنے حلقوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں۔ نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں اور دنیا کے پہلے پیغمبر نے جن کے شرک کے خلاف جہاد کیا اور سب سے لمبا عرصہ کیا۔ کتنا عرصہ؟ 950۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے 950 سال، اور پھر جمعے کی تقریر نہیں، خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی، راتوں کو بھی اور دن کو بھی، دن رات محنت کی اور 950 سال محنت کی۔ اللہ کی تقسیم پہ قربان جائیے، اتنی محنت کے باوجود نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی مشرک رہا اور بیوی بھی مشرکہ۔ اور بالآخر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، اللہ ہی نے بتا دیا کہ اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے پھر بددعا کی، یا اللہ ان مشرکوں کا ایک گھر بھی سلامت نہ چھوڑ۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر ان بدبختوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو یہ چند لوگ جو مجھ پر ایمان لائیں ان کو بھی بہکا دیں گے، اور ان کی نسلوں کے اندر بھی بدکاری اور فاسق فاجر اور مشرک پیدا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہمارے حکم کا انتظار کرو، لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ ایک کشتی بناؤ۔ سورہ ہود کے اندر یہ موجود ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ ہمارا حکم ہے، وحینا یہ ہمارا حکم ہے، بِأَعْيُنِنَا، اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو ڈال نہیں سکے، اس لیے کہ ہماری حفاظت کا سامان آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مشرک، ان کے سرغنے
کلما مر علیہم ملأ من قوم سخروا منہ، قوم کے جو چودھری قسم کا سردار ٹائپ کے لوگ تھے، نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے وقت دیکھ کر مذاق اڑاتے، لیڈری چمکانے آئے تھے، وہ نہیں چلی تو آپ بڑھائی کا کام لے لیا۔ میرے دوستو، انبیاء نے صرف جسمانی اذیتیں نہیں برداشت کی، پتہ نہیں ذہنی اذیتیں کس قدر بےہودگیاں اس قوم نے کی ہے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، اڑا لو ہمارا مذاق، وقت بہت جلد آنے والا ہے، یہ معاملہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا دی گئی، فرمایا کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کے جوڑے جوڑے رکھ لیجئے، جانور بھی ہیں، جتنا اہل ایمان اہل توحید آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کشتی کے اندر بٹھا لیجئے۔ اب جانوروں کے جوڑے جوڑے رکھنے کی کیا حکمت تھی ہمارے علم میں نہیں، قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں کی۔ یہ سب چیزیں کشتی کے اندر بٹھا کر حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش چھوڑ، آسمان سے بارش برسنے لگی، اور وہ بارش رحمت نہیں تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ زمین کا حکم دیا کہ پانی باہر نکال، زمین اور آسمان کا پانی آپس میں باتیں کرنے لگا، یعنی سیلاب آیا۔ تو نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، اہل ایمان اہل توحید کے ساتھ، ان کی بیوی کشتی سے باہر تھی، کیونکہ اللہ نے پہلے حکم دے دی تھی کہ کسی مشرک کو بھی نہیں بٹھانا۔ سن لیجئے میرے دوستو، خدا کے نزدیک مشرک کتنا برا ہے۔ نبی کے گھرانے کا کوئی فرد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ بیوی کو نہیں بٹھانا، الا من سبق علیہ القول۔ بیٹا روشن خیال تھا، پرویز مشرف کی طرح۔ یہ اصطلاح اس کی ہے، اس وجہ سے میں بولتا ہوں۔ جب تک اس کی نحوست اس ملک پر سایہ فگن رہی، اس وقت تک یہ خرافات سنتے رہے ہم۔ وہ جیسا تھا، یہ اصطلاح جو استعمال کی تو ہم کو یہ مطلب سمجھا، روشن خیالوں سے کہتے ہیں جو اللہ کا بھی باغی ہو، اللہ کے رسول کا بھی باغی ہو، اور شرافت انسانیت سے بھی عاری ہو، یہ معنی ہوتا ہے روشن خیال کا۔ وہ جو کنعان تھا بیٹا ان کا، وہ بھی روشن خیال قسم کا تھا، اس کو اپنے باپ پیغمبر کی بات سمجھ میں نہ آئی، مگر باپ تو باپ ہوتا ہے، اولاد کتنی نالائق کیوں نہ ہو، پدری شفقت جو ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں۔ بعض اوقات اولاد کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ماں باپ کے دل میں کس قدر محبت ہے، ہاں اس وقت پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے، خود ماں باپ جب بنتے ہیں اور اولاد جب سرتابی کرتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ اس واسطے تمام نوجوانوں کو جن کے ماں باپ ہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی قدر کیجیے۔ دنیا کا ہر تعلق اور ہر رشتہ غرض پر مبنی ہوتا ہے سوائے ماں باپ کے، ان کا رشتہ اور تعلق اولاد کے ساتھ غرض پر مبنی نہیں ہوتا۔ تجربہ کر لیجیے اور کیا ہوگا۔ اور ایک حدیث بھی سن لیجئے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے، یہ حدیث کا مضمون ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مال ملے، میں کبھی کسی کا محتاج نہ رہوں، یہ دونوں چیزیں کس کو ناپسند ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان جو لمبا عرصہ نہ جینا چاہے اور جو کہے کہ میں محتاج رہوں؟ یہ تو ہر انسان کا مطلوب ہے کہ لمبی زندگی ملے اور لمبا مال ملے،
فلیبر والدیہ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو نوح علیہ السلام تو باپ تھے، پدری شفقت نے جوش مارا، سیلاب بالکل پہاڑوں سے ٹکرانے لگا، دور کسی جگہ خشک جگہ کھڑا تھا تو نوح علیہ السلام نے آواز دی، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس روشن خیال نے جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ جو بلند پہاڑ ہے بھاگ کر وہاں چڑھ جاؤں گا، وہاں تک کون سا سیلاب پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹا یہ سیلاب روایتی سیلاب نہیں، خدا کا عذاب ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی، اس لیے کہ روشن خیال تھا۔ وحال بینہم الموج، اللہ کے عذاب کی ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، باپ کے سامنے ہی بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام پھر اللہ سے التجا کرتے، رب ان ابنی من آلی، میرے داتا یہ بیٹا میرے خاندان کا فرد تھا، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے خاندان کے لوگوں کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ ایک بد چلن بد کردار انسان تھا، بد عقیدہ انسان تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس جملے پر غور فرمائیے، فلا تسألنی، مجھ سے سوال بھی مت کر جس چیز کا آپ کو علم نہیں، میں جانتا ہوں کہ کس کو بچانا ہے اور کس کو غرق کرنا ہے۔ آپ ظاہری حالات کو دیکھ کر التجا کر رہے ہیں، مجھے اندر کی حقیقت معلوم ہے، اس واسطے جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں سوال بھی مت کر۔ اللہ نے سوال کرنے سے روک دیا۔ تو مشرک ایسا برا ہے کہ نبی کا رشتہ دار ہو، اس دنیا کے اندر بھی اس کے حق میں سفارش نہیں ہو قبول ہوتی، اور اگلے عالم کے اندر سفارش قبول نہیں ہوگی۔ میری اس محنت کا محور مرکز یہ ہے کہ جتنے لمحات مجھے اللہ نے زندگی کے دیے آپ کے ساتھ گزارنے اور گفتگو کرنے کے، اللہ کا یہ پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے اور وہ شرک سے بچ جائے، میں اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جاؤں۔ آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس بات کو پوری دماغی اور دلی وسعت کے ساتھ سنیے، سمجھیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کا یہ حق ہے مجھ سے پوچھنے کا، اور میرا فرض ہے آپ کو بتانے اور وضاحت کرنے کا، لیکن آپ اس کو صرف اپنی ذات کی حد تک نہ رکھیے میرے دوستو، اللہ کے ہاں آپ سے بھی پوچھو گی کہ ایک مسئلہ معلوم تھا آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے دوستوں یاروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھرانے کے اندر یہ شرک کے جراثیم موجود تھے، آپ نے وضاحت کر کے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ جس طرح مجھ سے پوچھ ہوگی، ہر مولوی پیر سے پوچھ ہوگی، ہر مبلغ اور دائی سے پوچھ ہوگی، ہر مسلمان سے پوچھ ہوگی جس کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو شرک ایک ایسی نحوست ہے، ایسی برائی ہے، اس کی معافی کا اللہ کے ہاں کوئی قانون بھی نہیں۔ بخاری کے الفاظ آپ کو میں نے سنا، انی حرمت الجنت الکافرین، واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر فرمائیں گے، سن لیجئے میرے ابراہیم، میں نے کافروں پر جنت حرام ٹھہرا دی۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سن لو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ اور جس نے شرک کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ خدا کا پیغمبر کیوں نہ۔ حالانکہ نبیوں سے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سرزد ہونا ناممکن ہے، لیکن قانون سب کے لیے ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ آپ جس معاشرے میں بستے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہر وقت مسجد و ادا کے ماحول میں نہیں رہتے، باہر نکلتے ہیں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اپنی گلی محلوں میں،
آپ کو ہر طرح کے انسان بھی ملتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے بھی. ہمارے ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، عورتیں جو بچہ جنم دیتی ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دو چیزیں ساتھ لے کر آتا ہے اپنی تخلیق میں. ایک یہ کہ وہ مفتی ہوتا ہے، جو اس سن شعور کو پہنچے گا وہ فتوے دینا شروع کر دے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے. جو آدمی کسی بیماری کا اظہار کے سامنے کرے گا، وہ اس کو علاج بتائے گا، ہاں اس کا یہ فلاں علاج کریں. تو آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا ایسے مفتیوں سے. کل میں حجامت بنوا رہا تھا شام کو، ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، میں نے جانتا نہیں تھا، اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہے. کہتے اس جگہ میں بیٹھا تھا، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، بڑے عجیب آدمی تھے، عجیب باتیں کر رہے تھے. میں حجام کے سامنے کرسی پر بیٹھا، کان متوجہ ہوئے. میں نے کہا کہ مولوی کو اس انداز سے رگڑ رہا ہے جیسے اس کے گھر کا چپڑاسی ہوتا ہے. خیر، یہ تو چونکہ ایک عام معاشرے کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ دین کے فیض سے معروم اس لیے رکھ رہا ہے کہ دین اور اہل دین کی قدر نہیں. جس دن مسلمانوں کے دل کے اندر دین کی اور اہل دین کی قدر آ گئی، خدا کے دین، اللہ اپنے دین کے فیض سے بھی فیض یاب فرما دیں گے. کہنے لگا ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جدہ سے بھی جا کر عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے. پھر خود ہی اپنا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے. میرا خیال تھا کہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کسی عالم میں، میرا خیال ہے. دوسرا کہا میرا خیال بھی ایسا ہی ہے. خیر، میں نے جو اس وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، جو کچھ سمجھانا تھا اس کو سمجھا دیا. لیکن اس کا انداز گفتگو بڑا ہی ایک بے ادبی والا انداز تھا. پتا اس کو کسی چیز کا ہے نہیں، بس یہ کہتا میرا خیال یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے. تو میرا خیال والے مفتی تو بے شمار آپ کو ملیں گے. آپ کو اپنے محلوں کے اندر، اپنے واقف کاروں، رشتہ داروں، دوست یاروں کے اندر بھی ایسے مفتی ملیں گے آپ کو. بہرحال میں جو بات سمجھا رہا ہوں اس کو توجہ دھیان سے سنیے. زندگی کوئی پتہ نہیں. شین، را اور کاف، تین حرف ہیں جس کا مجموعہ ہے شرک. اس کا لفظی معنی ہے حصہ. آپ کہتے ہیں فلانا فلانے کے ساتھ شریک ہے، کیا مطلب ہے؟ دونوں حصہ دار ہیں. کاروبار میں شریک ہیں، حصہ دار ہیں. جائیداد میں شریک ہیں، حصہ دار ہیں. مکان میں شریک ہیں، حصہ دار ہیں. مشرک اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اللہ کا حصہ دار بنا دیا کسی کو. میں مختصر انداز اختیار کر کے تھوڑے وقت میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات کو پھیلایا جائے تو بہت پھیل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حصہ دار بنانا کیسے؟ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، اس کی ذات کسی نے دیکھی نہیں. اس کا ذات ہے، دیکھی کسی نے نہیں. جنت میں تو ہر مومن دیکھے گا، اور اس دنیا کے اندر انبیاء اکرام نے انوارات دیکھے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر رب ارنی انظر الیک، میرے اللہ مجھے زیارت کرائیے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکیں گے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر جس کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام بھی کیا اور اس کی وجہ سے کلیم اللہ بن گئے، لیکن اللہ نے اپنی زیارت نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ اس کی حکمت ہے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں استطاعت، اس دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے آپ میں برداشت اور تحمل نہیں ہوگا.
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اپنے نور کی تجلی اس پر چھوڑتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا، ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک کرن اس پہاڑ پر چھوڑی، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ پھٹ پڑا، برداشت نہیں کر سکا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، یا اللہ میری مطالبہ درست نہیں تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کی زندگی کے اندر براہ راست کوئی شخص بھی یاد رکھیے، جیتے جاگتے، اس دنیا کی زندگی میں جیتے جاگتے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ نبی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ البتہ میں جنت میں پہنچ کر قرآن بتاتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن بڑے شاداب تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسے دیکھا نہیں، لیکن اللہ ہے۔ اس نے خود فرمایا وہ معکم، تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اپنی قدرتوں کے ساتھ، اور اپنی شخصیت اپنے ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر ہے۔ اس کی قدرت ہر جگہ کام کرتی ہے۔ جہاں تک ذات کا تعلق ہے، ذات میں آج تک کسی نے شریک نہیں ٹھہرایا۔ بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں کسی نے کسی کو شریک نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، مثلا اس کی صفات ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں شریک ٹھہرانے والے دنیا میں بے شمار بدبخت بد نصیب پہلے بھی گزرے اور آج بھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی موٹی موٹی صفات میں سے دو چار کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات سمیع ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، لیکن ایک ہے لفظ سامع، سامع کا معنی بھی سننے والا، اور سمیع۔ اللہ سامع نہیں ہے، سمیع ہے۔ فرق کیا ہے؟ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، لیکن کبھی کبھی اس کی سماعت کام نہیں کرتی، یا وہ آنے والی پہنچنے والی آواز درمیان میں کٹ جاتی ہے۔ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، کرتے کرتے آواز کٹتی نہیں، ٹیلی فون سن رہے ہوتے ہیں، کٹتی کہ نہیں کٹتی؟ سمیع اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سننا لگاتار ہوتا ہے بغیر کسی انقطاع کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خالق کائنات اندھیری رات میں ایک چٹیل پتھر پر ایک بالکل معمولی سی جو نظر بنی آتی چیونٹی چلتی ہے، ایک چٹیل پتھر پر جس پر ریت کے ذرات بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی کے اندر ایک چٹیل پتھر پر ایک چھوٹی سی چیونٹی چل رہی ہوتی ہے۔ خالق کائنات اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ کسی انسان کی سماعت کتنی تیز کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی بھی چیونٹی یا کیڑا چل رہا ہو، اس کو بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، سنتا اس کی آواز کو۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سنی؟
یہ فرق ہے مخلوق اور خالق کے اندر۔ سمیع اس ذات کو کہتے ہیں جو لگاتار ہر ایک کی پکار کو دور سے بھی نزدیک سے سننے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ربنا تقبل منا، آخر میں دعا مانگی، ربنا تقبل منا، ہمارے داتا ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے، سمیع ہونا۔ اس میں اس کا کوئی شریک دور سے بھی سنتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے، بلکہ اس کے لیے دور و نزدیک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا، ابعید ربنا فننادی ہے ام قریب فنناجی ہے، میرے اللہ کے پیغمبر فرمائیے کہ ہمارا رب دور ہے تو چلا چلا کر پکاریں، نزدیک ہے تو ہم سرگوشیوں کے ساتھ۔ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا اس سوال کا، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ میرے حبیب آپ سے لوگ پوچھیں گے میرے بارے میں کہ ہمارا رب دور ہے یا نزدیک ہے، ان کو بتا دو فانی قریب، میں بہت قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ یا اللہ تو کتنا نزدیک ہے؟ اس کا جواب بھی آیا، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری زندگی کی رگ سے، شارک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ دور اور نزدیک ہر جگہ، جو انسانی ہمارے حساب سے کچھ چیزیں دور ہیں کوئی نزدیک ہیں، اللہ کے لیے تو سب مساوی ہیں۔ اللہ سمیع ہے، ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا ہے۔ باہر کچھ آوازیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں اور آپ سن رہے ہیں، ہماری آواز اور لاؤڈ سپیکر کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے کو سنیں گے، آگے وہ بھی نہیں سنیں گے۔ یہ سارے کا سارے اندر باہر والے کیا ہیں؟ زندہ ہیں، زندہ ہیں نا۔ ایک آدمی فوت ہونے کے بعد منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، کوئی بندہ جا کر کہے کہ میں فلاں محلے سے آیا ہوں، آپ کی نیاز لے کر آیا ہوں، میری فلاں حاجت ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں مشکل ہے، مشکل کشائی کیجئے، میری حاجت روائی کیجئے، ایمانداری سے بتائیے، اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ مر کر ہم نے اللہ کے سامنے جواب جانا ہے، اور ہماری زبان سے نکلے الفاظ بھی جو خدا کے ہاں ریکارڈ ہو گئے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ دور اور نزدیک سے سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ سب کے حالات کو اور سب کی حاجات کو جاننے والا کون ہے؟ اور سب کی مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ خالق اور مخلوق کا یہ فرق ہے میرے دوستوں۔ اب کوئی شخص یہ کہے، یہ سمجھے کہ فلاں دربار پر، فلاں مزار پر، فلاں مقبرے پر میں جاتا ہوں اور وہاں مقبرے والا جو ہے میری پکاروں کو سنتا ہے اور میری حاجت پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اس نے شریک ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا؟ کہ مشرک کے سر پر سینگ جم جاتا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے؟ یا ایسا ہی انسان تھا جس معاشرے سے وقت صدیق نکل کر آئے تھے، اسی میں ابو جہل بھی رہتا تھا اور قوم کا سردار اور چودھری تھا۔ دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی، انسانوں والی تھی۔ فرق کیا تھا؟ اندر کی کیفیت۔ ابو بکر صدیق یہ سمجھتے تھے رسول اللہ کی تعلیم سے کہ سمیع اور علیم ذات صرف اللہ کی ہے،
ابو جہل سمجھتا تھا کہ یہ جو 360 ہیں یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہماری مرادیں پوری کر لیتے ہیں۔ اس کا نام شرک ہے کہ اللہ کی کسی بھی خصوصیت میں صفت علم ہے، صفت سماعت ہے، صفت کلام ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں کسی صفت کے اندر بھی کسی بڑے کو کسی چھوٹے کو، مثلا ملائکہ کرام اللہ کی عظیم پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کی اس صفت میں وہ شریک ہیں نہیں۔ ملائکہ سے بڑھ کر نبیوں کی شان ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام ملائکہ کرام سے بڑھ کر ہیں، ملائکہ ان کے خادم ہیں۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہار پکڑ کے گئے تھے، خادم کی حیثیت سے ساتھ گئے تھے، مخدوم نہیں، مخدوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انبیاء سے بعد ملائکہ کرام کی شان ہے اور پاک مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، یقیناً ہے، میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن کریم موجود ہے، لہو معقبات من بین یدیہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے چوکیدار اور پہریدار اس کے آگے پیچھے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ظاہر جو چھات لگا دیا ہم کو بولتے ہیں تو سنتے ہوں گے وہ، لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں وہ کیسے سنتے ہوں گے؟ اس لیے دور اور نزدیک سے ہر ایک کی آواز کو، ہر ایک کی پکار کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بلکہ اس نے یہ اعلان کیا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم چپکے سے بات کرو یا آواز سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کان کھول کر سن لو، اس انسان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارک سے بھی اس کے زیادہ نزدیک ہیں۔ میرے دوستوں، میں بار بار اپیل کر چکا ہوں، پھر درخواست کرتا ہوں، خدا کرے کہ میری آواز مثبت ثابت ہو جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے۔ ہر دوست جس نے قرآن کریم پڑھا ہے بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ روزانہ 24 گھنٹوں کی زندگی میں کچھ ٹائم قرآن اللہ کی کتاب کو دیجیے، وہی آپ کو کام آئے گا۔ اور جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اول فرصت کے اندر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر، کسی قاری صاحب کے پاس، بشرطِ قرآن صحیح پڑھانے والوں کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھیے۔ یہ دنیا کے سارے دھندے رب کعبہ قسم رہ جائیں گے، یہاں یہ دکانیں رہ جائیں گے، یہ مکان رہ جائیں گے، رشتہ دار رہ جائیں گے، یہ کاروبار رہ جائیں گا، ساتھ چلنے والی چیز نہ دکان چلے گی نہ بینک بیلنس چلے گا، یہی قرآن کریم جو آپ نے پڑھا، یہ انشاءاللہ آپ کو موت کے وقت بھی کام آئے گا اور قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور محشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ قرآن سے تعلق رکھیے اپنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عقائد کا بگاڑ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے ٹوٹا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے قصے اور کہانیاں سنائی گئی ہیں، خدا کا قرآن نہیں سنایا گیا۔ یہ سب باتیں قرآن کریم کی میں سنا رہا ہوں۔ قرآن سے باہر جاؤں، آپ کا حق بنتا ہے جہاں چاہیں مجھے پکڑ لیں، اور اگر میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں آپ کی ہمدردی کے جذبے سے، آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میری سب سے بڑی فیس یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو سن کر اس پر عمل کر لیں، کیونکہ سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ میں شنک میدان میں آپ میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے، کس کے پاس ہم آئے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹے صرف کرتے تھے، اس نے اوٹ پٹانگ باتیں سنائی ہیں، یا اللہ ہم آج جو عذاب میں مبتلا ہیں اس کے سبب سے ہیں، تو میرے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ میں خدا کے عذاب کو جھیل سکوں۔
اس لیے پوری دیانت اور امانت سے اللہ کی جوابدہی کے احساس کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور دین کا وہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس پر اگر خدا نخواستہ اس میں کمی ہوئی تو پھر خدا کے ہاں جو مار پڑے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر گناہ قابل معافی ہے، شرک قابل معافی نہیں۔ اس لیے سب سے بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سن چکے ہیں آپ کہ شرک نبی کا رشتہ دار کرے تو اس کو بھی معاف نہیں۔ رسول اللہ کا چچا ابو طالب مشرک تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے بستر مرگ پر کہ چچا اب بھی میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے سامنے گواہ بن جاؤں گا۔ ایک سائیڈ پر ابو جہل بیٹھا تھا اور ایک سائیڈ پر ان کا ایک بھانجا بیٹھا تھا۔ اس بھانجے کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا، لیکن اس وقت مشرک تھا، اور دونوں مسلسل کہہ رہے تھے خبردار خبردار اپنے خاندان کی ناک نہ کٹوا دینا، جو خاندانی عقیدہ ہے اس پر قائم رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرما رہے تھے کلمہ پڑھ لیں، یہ کلمے کو مان لیں، وہ کوشش کر رہے تھے کلمے کا انکار کریں، لیکن ابو طالب نے آخری جملہ جو کہا اس کے بعد مر گیا، علی ملت عبد المطلب، میں محمد کے کلمے پر نہیں مر رہا، عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردگی کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئے، گھر میں افسردہ بیٹھے تھے، اتنے میں سیدنا علی آ گئے، ابو طالب کے بیٹے، اور اس نے آ کر یہ جملہ کہا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا گمراہ بوڑھا چچا فوت ہو گیا۔ ان عمک کا آپ کا چچا، الشیخ جو بوڑھا تھا، الضال جو گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پہلے سے پتا ہے، میں ابھی ہو کر آیا ہوں۔ اور پھر جملہ کیا فرمایا، کسی شخص کسی مولوی کا اگر تعلق حدیث کے ساتھ بھی ہے تو اس سے پوچھ لیجئے ابو داؤد شریف میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اذهب فوارے، لے جاؤ سپرد خاک کر کے آ جاؤ۔ کیا حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا؟ وہ چچا تھا، لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر توحید پر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی ایک قدم بھی اس کی میت کو رخصت کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ نہیں چلے۔ اس کے برعکس کلمے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا میں فرق بتا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، یعنی اندر سے کافر تھا، باہر میں مسلمان تھا، اور اس قسم مخلوق آج اس معاشرے میں عام۔ اس کے کلمے کا اعتبار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، سب صحابہ نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ جو ہی جنازہ پڑھا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یا اللہ اے میرے نبی ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، نہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی۔ اس کے بعد پھر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا بھی بطور کفن دیا تھا، لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا گیا صرف کلمے کا لحاظ کر کے، لیکن چونکہ کلمہ ظاہر میں تھا باطن میں نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں مفید نہیں بنایا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں دونوں کا، عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار نہیں تھا، ابو طالب رشتہ دار تھا، چچا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ انکار کیا، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنازہ پڑھایا نہ ایک قدم ساتھ چلے۔ مفید اس کے لیے بھی نہیں ہوا، لیکن ظاہری کلمے کا اعتبار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، نبی کا رشتہ دار بھی ہو تو اس کو بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، اور نبی کا کتنا بڑا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا سردار ہیں، لیکن خدا نے اپنا قانون ان کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اس لیے سارے دوست جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، درخواست کر رہا ہوں کہ ٹٹولیے اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو ٹٹولیے، اپنی سوچ اپنی فکر
امتحان لیجئے کہ میرے عقیدے کے اندر کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ یا میرے عمل کے اندر شرک تو نہیں پایا جاتا جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر اس پر بہترین ثمرات مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب ہے مختصر تربیت اولاد اور اسلام، بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے اور بچوں کے حقوق کیا ہیں ماں باپ پر، اور ماں باپ کے حقوق بچوں پر کیا ہیں۔ اس کتاب کے اندر بڑی خوبصورت کتاب ہے، باہر سے مل جائے گی۔